نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کارخانے عظیم کو بہت تھوڑے دنوں کے لیے بنایا ہے. میں اور آپ اس کارخانے کے اندر بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں. ہم سب کو کوچ کر کے یہاں سے جانا ہے اور اس زندگی کے بعد ایک بہت لمبی زندگی ہے جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ ابد الآباد زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اس زندگی میں جتنی چیزیں کام آنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو اگر ہم کر کے چلے گئے تو زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر جو ہے وہاں کام آنے والی چیز اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم ناکام ہوں گے. اللہ رب العزت نے دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ ہمیش رہنے کی جگہ بنایا ہے. آخرت کو اللہ نے عیشگاہ بنایا ہے اور دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے. یہ کام کرنے کی جگہ ہے اور دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ عیش کرنے کی جگہ ہے کہ جو دنیا سے کام کر کے جائے گا آخرت میں عیش کرے گا. اب ظاہر بات ہے جب اس دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کام پر اللہ رب العزت نام بھی دیتے ہیں اور کام پر اللہ تعالیٰ دام بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کام بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے ساتھ اپنے بندے ہونے کے حقوق ادا کرے. مجھے اور آپ کو اس دنیا سے پوچھ کر کے چلے جانا ہے، اس لیے کہ جس زمین پر ہم زندگی گزارتے یہ وہی زمین ہے. انسانوں یاد کرو، اس زمین کی ہزاروں سال کی تاریخ پر نظر ڈالو. یہ وہی زمین ہے جس پر بڑے بڑے باوقار آئے، بڑے بڑے بے وقوف بھی آئے. اسی زمین پر بڑے بڑے مالدار بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، ارے انبیاء بھی آئے. درازی عمر میں جو ہے نو صفی اللہ ہے، اور جو ہے وہ اگر اللہ کے سامنے رونے دھونے میں یعقوب جیسے آئے. حسین اور جمیل ہونے میں یوسف جیسے پیغمبر تشریف لائے.
اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ابراہیم جیسے آئے، اپنی جان کو رب کریم کے لیے کھپانے میں اپنے ٹکڑے کرانے کے اعتبار سے یحییٰ جیسے آئے، زکریا پیغمبر جیسے آئے، تمام کے تمام آئے اور دنیا سے وقت گزار کے چلے گئے۔ کتنے آئے؟ جس دن سے یہ دنیا پیدا ہوئی آج تک کروڑوں نہیں اربوں خربوں انسان آئے، اپنی زندگی کو گزارا اور چلے گئے۔ اور جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور آخرت کی زندگی میں جاتا ہے تو آخرت میں ایک چیز کام آنے والی ہے اور وہ ہے نیک اعمال۔ جو اچھے کام کر کے جائے گا جنت میں درجات بلند کیے جائیں، جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے۔ جتنے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے اس کے درجات ہوں گے۔ اسی لیے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرقان حمید میں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں نے یہ تصور کیا ہے آج مال جمع کر لو، کل کو ہم مال دے کر، جیسے دنیا میں مال دے کر، رشوت دے کر اور لوگوں کو گھوس دے کر ہم بچ جایا کرتے، دنیا میں مال کو کام میں لاتے ہیں، اسی طرح آخرت میں ہوگا نہیں۔ اور لوگوں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام دے گا نہ تمہاری اولاد کام دے گی۔ ارے انسان اس وقت کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، ما لہذا الکتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ بڑا پریشان ہوگا، ارے ہم تو سمجھتے تھے ہم دنیا میں مال حاصل کر لیں گے، ارے مال سے ہم دنیا میں بہت کچھ کیا کرتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر کرتے تھے، ادھر کے پھیرے ادھر کرتے تھے، اس کو ہاتھ میں لیتے تھے، پورا پولیس اسٹیشن خرید لیا کرتے تھے، آج یہ مال کا کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون، تیرا مال کوئی کام نہیں دے گا۔ بندہ سوچے گا کاش کہ اس مال کے لیے اتنی محنت نہ کی ہوتی، اسی لیے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا۔ لوگ آ کر کہتے تھے، دعوت کے ساتھی آتے تھے، علماء سمجھاتے تھے کہ دنیا میں یہ مال آیا ہے یہ آخرت میں کام نہیں دے گا، اس وقت سمجھتا تھا مال ہی سب کچھ ہے، لیکن آج پتا چلتا ہے یہ مال تو میرے کوئی کام کا نہیں، لا ينفع مال ولا بنون۔ ارے اس اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، اولاد پر بڑی تمنائیں تھی، میری اولاد ہے، 4 اولاد ہے، 5 اولاد ہے، 2 اولاد ہے، ہم اپنی اولاد کو مستقبل بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں اتنی اولاد، لیکن رب کریم فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ہمارے پاس تو جو قلب سلیم لے کر آئے گا
صاف دل لے کر آئے گا اور جو ہے پاکیزہ اور نورانی دل لے کر آئے گا. اسی لیے کل قیامت کے دن کہا جائے گا, خبر میں گھڑے میں جاتے ہی رب کریم کہیں گے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. سینوں میں کیا لے کر آئے ہو, سینوں میں کیا بھر کے لائے ہو. ظاہر بہت اچھا تھا لیکن تمہارے باطن کا کیا عالم. اس لیے کہ دل تمام باڈی کا بادشاہ ہے. ارے جیسے بادشاہ رعیت کا ہوتا ہے, تمام باڈی کا بادشاہ دل ہے. یہ دل صاف ہو گیا تو پھر تمام چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. اذا صلحت صلح سائر عملی واذا فسدت فسد سائر عملی. اگر یہ دل صاف ہو گیا سارے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. اگر یہ دل بگڑ گیا تو پھر سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل یہ بادشاہ ہے, جیسا چاہتا ہے ویسا جو ہے باڈی کو چلاتا ہے. اس لیے ہم اپنے دلوں کو بنانے کی کوشش کریں. ہر چیز پر محنت کرتے ہیں, بہترین سے بہترین گھر ہو, بہترین گاڑی ہو, بہترین بنگلہ ہو, بہترین سب کچھ ہو. عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو دل مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے, یہ دل سیرگاہ الہی ہے, اللہ کے سیر کرنے کی جگہ ہے. اسی لیے بایزید بسطامی فرماتے تھے ملکی کبیر ملک اللہ, میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. کسی جاننے والے نے کہا حضرت یہ کیا کہتے ہو, اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے, اسی ملک میں تو تم بھی رہتے ہو اور تم کہتے ہو میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. کہا ہاں, یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین, اس میں رب العزت نہیں سماتے, لیکن مجھے جو دل کی دنیا دی ہے اس دل میں اللہ سما جاتے ہیں. ممشاد دنوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے, موت کا وقت قریب آ گیا اور موت کا وقت ہے, گشی تاری ہوتی ہے, کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, موت کا وقت ہم سب پر آنے والا ہے, بڑا زبردست حال آنے والا ہے. اگر آج دل کی اصلاح نہ کی, اسی طرح چلتے رہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے, اس کے میدان تین ہے. یہ محنت ایک ہی ہے لیکن اس کے میدان تین ہے. پہلی محنت صالحین والی محنت, اپنے آپ کو سنوارنا, اپنے آپ کو بنانا. ہمارے ساتھی اپنے آپ کو بنا کر نہیں چلتے, اپنے آپ کو سنوار کر نہیں چلتے, ان کو خانقاہ کی محنت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے حضرت مولانا محمد قمرالزمان صاحب الہ آبادی فرماتے ہیں خشک مولوی کو تصوف سمجھ میں نہیں آتا, خشک مولوی کو خانقاہ کی محنت سمجھ میں نہیں آتی. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے خشک تبلیغی کو خانقاہ کی محنت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ حضرت جی فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے, اس کے میدان تین ہے. پہلی محنت صالحین والی محنت, اپنے آپ کو سنوارنا, اپنے آپ کو بنانا, تعلق محلہ کے اعتبار سے, علم الہی کے اعتبار سے, اور ذکر کے نور کے اعتبار سے, اخلاق کی بلندی کے اعتبار سے, نیتوں کے خلوص کے اعتبار سے, اور جان مال کو منشے خدا بندی پر لگانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا.
اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اب میرے اور آپ کے حال ہم دیکھیں، ہمارا دل کیسا ہے۔ کینہ اس میں ہے، بغض اس میں ہے، عداوت اس میں ہے، ہر ایک سے دشمنی کا بدلہ، ہر ایک کو چھوٹا سمجھنا۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں بڑا ہوں۔ یہ کبر آدمی کی صفت میں ہے۔ اور الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ رب کریم فرماتے یہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنا چاہے گا، ارے ہم کیا تکبر کرے، ہم کس بات پر تیوری چڑھائے۔ جب ہم بیٹھتے اور سوتے ہماری ابتدا کیا ہے؟ ایک گندا جو ہے وہ پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یخرج من الصلب والترائب، رب کریم نے ایک مرد کی پشت سے نکالا، ایک مادر رحم میں داخل کیا، ارے ایک پانی کا قطرہ، وہ بھی اتنا گندا اور ناپاک، اگر کپڑے کو لگ جائے، کپڑا بدلنا پڑ جائے۔ ہم اپنی حیثیت کو ذرا دیر سوچے تو صحیح، ارے چشمے تصور کرے، اپنی نگاہوں کو بند کر دے اور سوچے میری ابتدا کیا ہے۔ ایک گندا جو ہے وہ قطرہ ہے، ایسا پانی کا قطرہ ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے ناپاک ہو جاؤں۔ ارے ابتدا سوچے، ایسا آیا تھا، نہ اپنی کچھ خیال تھا، نہ اپنے بارے میں کچھ خیال تھا، نہ پیروں سے کام کر سکتا تھا، نہ ہاتھوں سے کام کر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا۔ ایک عورت کو رب کریم نے محبت دی، اس نے پیار سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس نے پیار سے بہلایا، اسی نے پیار سے دہلایا۔ ابتدا ہوئی تو ایسی ہوئی کہ میں ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، اور ذرا بڑا ہوا تو اتنی ضرورت کا مستحق ہو گیا، ایک عورت نے اٹھایا، اگر وہ عورت نہ اٹھاتی۔ شیرنی کی کو اللہ تعالیٰ بچے کے بارے میں رحم دیتے ہیں، تو شیرنی اپنے بچے کو اٹھا اٹھا کر چلتی ہے۔ اگر وہ اللہ ماں کے دل سے رحم کو چھین لے، میرے اور آپ کی ماں کے دل سے رحم کو چھین لیتا، تو پتہ نہیں ہم کب کے کہاں گئے ہوتے۔ اس ماں نے سنبھالا تو پیدا ہوا ایک ناپاک پانی کے ذریعے، اور پھر کسی نے سہارا دیا۔ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، استاد کا سہارا لینا پڑتا ہے، استاد کے پاس پڑھنا پڑتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے کسی کے یہاں ملازمت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اگر کچھ کام دھندا کرنا ہو اپنے ابو کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ او انسانوں، ہماری زندگی تو اتنے سہاروں کی محتاج ہے، ارے مر بھی جائے نا، انتقال ہو جائے، جب تک دو چار لوگوں کا سہارا نہ ہو غسل نہیں کرا سکتے۔ ہم اپنی ذات سے غسل نہیں کر سکتے، چار آدمی کے کندھے نہ ہو قبرستان نہیں جا سکتے۔ میں کہا کرتا ہوں، گاؤں میں لوگوں کے ساتھ اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہو، ذرا اچھی زبان سے بات کرو، اس لیے کہ موت کے بعد چار کاندھوں کی ضرورت پڑتی۔ چار آدمی کے ساتھ تو دوستی بناؤ، لیکن تکبر اتنا ہے کہ ہماری کسی سے دوستی نہیں بنتی۔ یہ دل کا مرض ہے، اور ایسا مرض ہے کہ آدمی اس مرض کے ساتھ چلا گیا۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے، بیٹا آدمی کو ایڈز قبر کے گھڑے تک پہنچاتا ہے، آدمی کو کینسر قبر کے گھڑے تک پہنچاتا ہے، گیا ختم۔ لیکن آدمی کو تکبر
जहन्नम के घड़े तक पहुंचाता, जहन्नम तक पहुंचा देता है। आज हम सब अपने आप के अपने दिलों को चेक करें। इसीलिए हजरत जी फरमाते थे पहली मेहनत सालिहीन वाली मेहनत, अपने आप को बनाना, अपने आप को संवारना, छोटा बन के दुनिया में चलना। सब मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटा। जब आदमी छोटा बन जाता है, मेरे वालिद मेरे शेख हमेशा नसीहत करते थे, कई दफा हाथ पकड़ते और कहते बेटा छोटा बनना, अगर छोटा बन गया हर जगह समा जाएगा, और अगर बड़ा बन गया तो जमीन आसमान छोटा बन पड़ जाएगा। हाँ, आदमी परेशान रहता है, कोई जरा सी इज्जत कम करे परेशान हो जाता है। खैर मैं तो अर्ज कर रहा था दिलों की सफाई कर ले, और हजरत जी फरमाते थे पहली मेहनत सालिहीन वाली मेहनत, अपने आप को संवारना, अपने दिल को अच्छा कर लेना। अरे अपने दिल में रब्बे करीम की मोहब्बत के साथ तवाज़ु आए, आजिज़ी आए, इंकिसारी आए, मखलूक के साथ अच्छाई करने का जज्बा आए। जैसे मैं कामयाब हो जाऊं इंसानियत भी कामयाब हो जाए। मैं मुमशाद दिनवरी की बात नकल कर रहा था। मुमशाद दिनवरी फरमा के इंतकाल का वक्त करीब है, मौत हर एक को आनी है, दुनिया से कूच करके चले जाना है। मुमशादे दिनवरी बिस्तर पर है, एक दोस्त चले आए, कभी बेहोशी का वक्त होता, कभी होश का वक्त होता। वो दोस्त दुआ करते, ए अल्लाह मेरा दोस्त आपके पास आ रहा है, इसको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, इसको फला जन्नत अता फरमा, फला जन्नत अता फरमा। जैसे आजकल हमारा मिजाज है, लड़ाई भी करते रहो, लोगों से झगड़े भी करते रहो, लोगों को परेशान भी करते रहो, और लोगों के जो है हकूक भी मारते रहो, पड़ोसी को परेशान भी करो, महल्ले को परेशान भी करो, गांव को परेशान भी करो, सारी दुनिया के गुनाह करो, और समझते जन्नत अपने बाप की पक्की है। तेरे बाप ने बनाई है। गिरना नदी की रेती से गया और सीधा जन्नत में। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ख्याल निकालो, जिसको देखो वो बड़ा गफूरुर रहीम है, तो एक ही नाम पड़ा है, बड़ा गफूर है, पड़ा नहीं बड़ा कहार है। इसीलिए कयामत के दिन रब्बे करीम जब ऐलान करेंगे यही फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन का मालिक कौन है। दुनिया में कहते थे मालिक रहीम, मालिक करीम, दिल अंदर से गंदा पड़ा हुआ था, अब दुनिया में तो हमने छोड़ ही रखा था मालिक करीम, मालिक रहीम। लेकिन उस दिन ऐलान करेंगे, आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन का मालिक कौन है। सब खामोशी होगी, सन्नाटा होगा। अल्लाह के जलाल के सामने अंबिया अलैहिस्सलाम बकरी के बच्चे की तरह ठिठरते और कांपते हैं। बड़ा जबरदस्त दिन आने वाला है। फिर खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। याद करो, हम कहार भी है। हम जब पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि फिर इंसानों की अकड़ निकाल देते हैं। आज दुनिया में तेवड़ी चढ़ा कर चलता है। इसीलिए रब्बे करीम फरमाते वला तमशी फिल अर्दी मरआ, अरे ये जमीन पर तेवरी चढ़ा कर न चल, ये जमीन को तू जानता नहीं, बड़े बड़ों को खा गई।
جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بڑے سیٹ صاحب کہلاتے تھے، بڑے پیٹ صاحب کہلاتے تھے، بڑے ابو جان کہلاتے تھے، گاؤں کے بڑے کہلاتے تھے۔ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کرتا، معاف کرنا، لیکن عمومی بات کہتا ہوں۔ بڑے کہلاتے تھے، بڑا کہلاتا تھا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، اپنے آپ کو بڑا کہا کرتا تھا۔ رب کریم فرماتے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ارے تم اس زمین کو نہیں جانتے، یہ بڑوں بڑوں کو نگل گئی، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ دکھتے تھے جن کے نازک بدن، پھول کے بستر پر خاک کا بستر ہے اور تکیے کا نشان کچھ بھی نہیں۔ ایک دن جانا ہے، ممشاد دنوری کا آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں دوست دعا کر رہا ہے، کبھی ہوش کبھی بے ہوش۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات میں انشاءاللہ بات کو پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ظاہر کی اصلاح ہم کرتے ہیں، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے باطنی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ یہ آدمی کو جہنم کے گھڑے تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دل کو مزکا کر لے، اس دل کو پاک کر لے۔ جب یہ دل پاک ہوگا تو رحمت خداوندی اور اللہ رب العزت کی اعلی ذات اس میں سمائے گی۔ اس لیے خانقاہ کی محنتیں اور خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے تاکہ اللہ والے دیکھ کر اس برائی کا علاج کریں۔ آپ کے یہاں بھی کچھ سالوں سے ہر سال 2-3 روز کے لیے حاضری ہوتی ہے رمضان کے اندر، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جیسے خانقاہ میں اعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اعمال کے ذریعے سے آدمی دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچتا ہے۔ ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، جب آدمی وہاں پہنچتا ہے پھر دل کو مزکا اور پاک کرنے کی محنت میں لگتا ہے، تو بہت اخیر میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں ذکر و اذکار کے ذریعے اور جو ہے وہ محنتیں کرائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ظہر کے بعد یاسین شریف کا ختم ہوگا، پھر اس کے بعد ذکر بالجہر ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ مختصر دعا کر کے مجلس ختم ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یا کتاب کی تعلیم کی جاتی ہے یا پھر تفسیر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ختم خواجگان ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، مغرب سے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس طرح سے یہ مجلس ہر سال، گزشتہ تو کسی وجہ سے 1 دن رہا اور اس سے پہلے 3 دن، اس سے پہلے بھی 3 دن، تو اس لیے 2 دن تک یہ مجلسیں رہے گی۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں، ہم رب کریم کو اپنا بنانے کی فکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کرتے کرتے آدمی جس کا نام جپتا ہے اس کی محبت دل میں آتی، اس لیے یہ ذکر جپنا ہے، ہم اللہ کے نام کو جپیں۔ اس لیے اسی مسجد میں یہ مجلسیں ہوگی، صرف کل عشاء کے بعد کی مجلس مسجد عمر میں ہوگی، اور کل ظہر کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک مستورات میں بھی پروگرام ہوگا۔ تمام حضرات اپنی مستورات کو بھیجنے کی فکر کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔